معلوم ہوا کہ وہ شخص جس کے اندر ایمان ہو، وہ شخص جس کے اندر کچھ ہدایت موجود ہو، اس کو اپنا وہ کیا نظر آتا ہے، دوسرے کو بالکل نہیں آتا۔ آج آپ اپنا بھی تجزیہ کیجیے اور اپنے ملک کے وڈیروں کا تجزیہ بھی کر کے دیکھیے۔ حاشا للہ، ہماری عقل بھی کہتی ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ ایک دفعہ برسر اقتدار آئے ہیں، ہمارا کردار ایسا ہے کہ یا تو ہمیں ٹھکانے لگا دیا جائے یا دوبارہ کم از کم منتخب ہو کر کے نہ آ سکیں۔ لیکن کھیل ایسا کھیلا جاتا ہے کہ بس آج ان کی باری ہے تو کل دوسروں کی باری ہے، کل ان کی باری تھی تو آج ان کی باری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم باقی نہ رہے یا ایک دوسرے کو ایسی گزند پہنچائی تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کے رکھوالے ہیں، بیان لاکھ آتے رہے کہ یہ ہو جائے گا، اس نے یہ، اس کی کالی انڈیا۔ جتنے اس وقت برسر اقتدار ہے، کیا ان کا بالکل چٹھا صاف ہے؟ ایک بھی نہیں جس کا چٹھا صاف ہو اور اس ملک کا حکمران ہوا ہو۔ وہ قائد اعظم مر گیا، لیاقت علی خان چلا گیا، جو ایسا ہوگا ٹھکانے لگا دیا جائے گا پہلے، ورنہ وہی کالی ہنڈیاں تمہارے سامنے آئیں گی اور ایسے آئیں گی نہات ہو کر کہتے ہیں بس بلی 100 چوہے کھا کر کے پھر مکے گی۔ جی جتنے تمہارے سیاستدان ہیں ایک ایک کا تجزیہ کر کے دیکھ لو، حاشا للہ ایک بھی ان میں ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب برسر اقتدار آتا ہے ہر طریقے وہ اختیار کرتا ہے کہ دولت اکٹھی کر لو، جو کچھ ہوتا ہے اکٹھا کر لو، قرض لے کے کرو، اٹھا کے کرو، جس طریقے سے بھی کرتے ہو کر لو، کہ کل پتہ نہیں تم رہو گے یا نہیں رہو گے۔ اور ملک کے اندر کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ ان بے حیاؤں میں ایک ایک بے حیا ایسا ہے، خدا کی قسم اس ملک کو خریدنا چاہے تو پورا ایک آدمی خرید سکتا ہے، لیکن اس کے قرض کا اندازہ لگاؤ تو اربوں روپے اس پر قرض چڑھتا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ کوئی ایسی اندھی قوم ہو گئی کہ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کیا ہو گیا، لیکن قوم کو بیچنے والے ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو ان کو معلوم ہو یا نہ ہو، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ فرعون، اللہ اکبر، اور قارون کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی ہے۔ قارون وہ بے غیرت ہے جس نے اپنی قوم کو بھیج کر فرعون کے ہاں اپنا مقام پیدا کیا ہے، اور اس وقت کے قارون کا تم کو نام آتا ہے جو موسیٰ کے مقابلے کا تھا، اس وقت کے قارونوں کا تم کو نام نہیں آتا۔ یا کم از کم یہ ہے کہ اس وقت کے قارون کو آپ قارون کہہ لیتے ہیں، لیکن اس وقت کے قارونوں کو آپ قارون کہہ نہیں سکتے۔ ان کے نام گنوا کر آپ کو کہوں تو پتہ نہیں آپ کیا کریں گے، ضرورت بھی نہیں ہے گنوانے کی، لیکن سمجھ لیجئے حاشا للہ جتنے حکمران آتے ہیں کوئی ان میں فرعون ہے اور کوئی ان میں قارون ہے۔ وہ اپنے قانون ہونے کے سبب سے حکمران بنتا ہے، اسی لحاظ سے یہ جمہوریت فرعونوں اور قانونوں کے اندر بدلتی رہتی ہے، کبھی فرعون آ گئے اور کبھی قارون آ گئے۔ ورنہ وہ جن کے اندر اخلاقی قدریں بھی کوئی ہیں، جن کے اندر ایمان کی کوئی کمی اور رتی بھی موجود ہے، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس معاملے میں حکومت کے اندر دسترس رکھے۔ اللہ معاف فرمائے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ کی قوم کے وہ وڈیرے جن کے پاس دولت تھی، انہوں نے قوم کو بیچ کر دولت بنائی تھی، اور آج بھی ہمارا ملا ہے تو ہمارا سیاسی لیڈر ہے تو اسی قوم کو بیچ کر پیسہ اکٹھا کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ چلے کیا نہ چلے یہ دوسری بات۔ کیسے ہوتا ہے کہ ایک ایم پی ایم این اے کسی ملا جی کے پاس جاتا ہے، کسی شاہ جی کے پاس جاتا ہے، کسی قاری جی کے پاس جاتا ہے کہ آؤ تم میرے ساتھ ہو جاؤ، گاڑی بھی ملے گی، روپیہ بھی ملے گا، صرف زبان سے اتنی بات کہنا ہے کہ ان کو ووٹ دے دو، تو تم 20 نہیں ہزاروں ہے بیچ کر مولوی جو کچھ کر رہا ہے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن جو بیچ نہیں سکتا اس لیے کہ اللہ کے ہاں مر کر جانا ہے، یہاں کی دولت وہاں کا چھڑاوا نہیں ہو سکتی، یہاں کا معاملہ یہاں رہ جائے گا اور وہاں پکڑے گئے تو کسی شاہ جی کا معاملہ وہاں نہیں چلے گا، بڑے بڑے ہاتھوں۔ اس لحاظ سے یہ گاڑیاں بھی ادھر رہ جائیں گی،
یہ دولتیں بھی ادھر پڑی رہ جائیں گی تو وہاں جب جائیں گے تو ہمارے سر کے خالی ہاتھ ہوں گے. قبر کی مٹی ایک ہی طریقے سے سب کو کھا جائے گی، چاہے وہ کسی بڑے پلنگ پر اٹھا کر کے اس کے دن مناتے رہو اور چھٹیاں کرتے رہو، اور چاہے بالکل کسی عام قبرستان میں اس کا رکھنے چلے جاؤ، اس معاملے میں کچھ فرق نہیں پڑے گا. جب سانس وہ روح الگ ہو گئی تو معاملہ ختم.